بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی بڑی خبر مشیر احتساب شہزاد اکبر کے استعفے کی ہے، جس کی اندرونی کہانیاں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب شہزاد اکبر صاحب کی کارکردگی سے کوئی زیادہ مطمئن نظر نہیں آتے تھے۔ اعداد و شمار کے حوالے سے بات چیت ہوئی، گزشتہ دنوں ملاقات ہوئی اور آج یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے استعفے کا مطالبہ کیا گیا۔ دوسری جانب جو حکومتی وزراء ہیں وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر صاحب کو کور کمیٹی میں شامل کیا جائے گا، کوئی دوسری نئی ذمہ داری دی جائے گی۔ بہرحال معاملہ ہے کیا، اس کا تذکرہ کریں گے اور ساتھ ہی ذکر ہوگا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی گزشتہ روز کی گفتگو کا، جس کے اندر انہوں نے براہ راست یہ کہا کہ اگر ان کو اقتدار سے نکالا گیا تو وہ اقتدار کی نسبت زیادہ خطرناک ثابت ہوں گے۔ یہ کہنے کی نوبت کیوں آئی اور یہ مضمرات اس کے کیا ہیں؟ ساتھ ہی ذکر ہوگا افغانستان کی صورتحال کا کہ جہاں طالبان جو ہے بہترین سفارتکاری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، معاشی سفارتکاری بھی ہے اور دنیا کو یہ باور کرانے میں وہ کسی حد تک کامیاب ہوئے ہیں کہ افغانستان کے لیے معاشی امداد کس طریقے سے زیادہ ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی ذکر کریں گے کہ دنیا میں ایسے دو نئے محاذ کون سے کھڑے کیے جا رہے ہیں کہ جو دنیا کے امن خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ صاحب شہزاد اکبر صاحب تو بڑے فیض سمجھے جاتے تھے۔ خان صاحب کے احتساب کا جو چہرہ تھا وہ شہزاد اکبر تھے، اور شہباز شریف ہو، مریم نواز ہو اور اپوزیشن کے خلاف جتنے بھی کیس بنے اور اس میں شہزاد اکبر صاحب بما ثبوت کے قوم کے سامنے آتے رہے، اور بالآخر آج 3.5 سال کے بعد وہ گھر جا رہے ہیں اور چلے گئے۔ کیا وجہ نظر آئی اور کس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جو وزیر اعظم مطمئن نہیں تھے کہ شاید مطلوبہ نتائج برآمد نہیں کر سکے، کیا ہوا؟ دیکھیں، پہلی دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اس روٹن سسٹم کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، اور سسٹم کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کے پاس تھوڑی سی وین، تھوڑا سا عقل اور کچھ لوگ چاہیے ہوتے۔ آپ ایک کام کرتے کہ کم سے کم نیب کو ابنڈن کر دیتے، اچھا، اور نیا ادارہ بناتے اور اس ادارے کا باقاعدہ ایک نیا قانون بناتے، اس قانون کے تحت ٹرائی کرتے۔ لیکن آپ نے کیا یہ کہ آپ نے کہا نہیں، نیب ٹھیک ہے، اور نیب کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے آؤٹ سائڈ سے لوگ لگانے شروع کر دیے۔ کوئی بھی محکمہ بیرونی قسم کی مداخلت سے یا بیرونی سپرویژن سے آج تک ٹھیک نہیں ہوا، صحیح نہ ہو سکتا ہے۔ اب وہ 3 سال کے بعد عمران خان صاحب کا غصہ جو ہے وہ ایک جسے کہتا ہے پینک میں بدل۔ سر، وہ سوال یہ ہے نا کہ جب وہ سوال کرتے ہیں کہ جی اپوزیشن کو آپ نے پکڑا بھی، 2 بار جیل میں بھی ڈالا، نکلا کیا ان سے؟ عثمان صاحب، میں نے پہلے دن کہا تھا، کئی دفعہ کہا ہے، آج بھی کہتا ہوں، پہلے بھی کہتا ہوں کہ آپ کو ایمرجنسی ایک نافذ کر کے پورے ملک کے اندر سیپریٹ کم از کم 100 احتساب عدالتیں بنانی چاہیے تھیں جن کے پاس کوئی اور کیس نہ ہوتا۔ اچھا، اس سے ریلیٹڈ جو ہے یہ ساری گفتگو ہوئی ہے، اس سے آپ لنک کریں۔ آج فواد چودھری صاحب نے جو گفتگو کی ہے میڈیا کے ساتھ، اس میں یہ نکتہ وہ سامنے لے کے آئے، وہ ہے کیا؟ ذرا سنائیں فواد چودھری صاحب نے کیا کہا اس بارے میں۔ ہماری عدالت سے صرف یہی استدعا ہے کہ اس ملک کے لوگوں کا صرف یہ حق ہے کہ وہ دیکھ سکیں کہ ان کے جو الزامات ہیں ان لوگوں کے اوپر وہ سچے ہیں یا نہیں سچے۔ اگر غلط ہے تو بری کر دیں، ختم ہوئی بات۔ ہاں جی، کہ اگر الزام سچے ہیں تو کارروائی کرو، غلط ہے تو فارغ کرو کیس۔ نہیں، پہلی بات تو یہ اس کا ہے مطلب کہیں فرسٹریشن تھی، بہت زیادہ فرسٹریشن، اس لیے کہ آپ کو آتا ہی نہیں کام، نہ آپ کو کام آتا ہے، نہ آپ جو موجودہ سسٹم ہے اس کو چلانا چاہتے ہیں۔ آج گزشتہ تقریباً 4-5 ہفتوں سے مجھے 2-3 لوگ کام کہتے ہیں، میں سوموار اور منگل کا دن کیونکہ صبح فارغ ہوتا ہے تو میں سیکریٹریٹ یا باقی جگہوں پہ جاتا ہوں۔ عثمان صاحب، آپ انویریبلی آپ دیکھیں کہ لوگ ملتے نہیں ہیں۔ آج بارش تھی اس لیے صاحب نہیں آیا، آج صاحب کی طبیعت خراب تھی اس لیے نہیں آیا، آج صاحب کو کورونا کا خطرہ ہو گیا اس لیے نہیں آیا۔ جس ملک میں ایک چیف سیکرٹری جو ہے تھرو آؤٹ ہز ٹینیور صرف اپنے گھر میں بیٹھا رہا ہو اور کبھی دفتر میں نہ آیا ہو کیونکہ مجھے کورونا کھا جائے گا، اس ملک میں آگے بڑھا جا سکتا ہے؟ سپروین کا لیول یہ ہو چکا۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ کام آتا ہی نہیں تھا پہلے دن سے۔ دعوے ان کے دیکھیں، نیک نیتی اپنی جگہ، لیکن نیک نیتی ایمانداری اپنی جگہ، ایمانداری اپنی جگہ، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن کسی کو چاٹنا تو نہیں ہوتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ایک دفعہ یہی بات کی کہ یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، تو میں نے وہاں بیٹھے بھی بات کی تھی۔ میں نے کہا میری بات سنیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس برصغیر پاک و ہند میں مغلوں کا سب سے کامیاب بادشاہ اکبر تھا، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ اسی کی کمائی ساروں نے کھائی بعد میں، تو اس کی بنیادی وجہ میں نے پتہ کیا تھی؟ تو کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا وجہ یہ تھی کہ اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ اس کو کچھ نہیں آتا ہے۔ اچھا، خان صاحب اگر یہ تسلیم کر لیتے، یہ ہمارا المیہ یہی ہے،
कौन तस्लीम करता है कि मुझे कुछ नहीं ये इसीलिए तो होता है कि आप 18 रुपए की बनाते हैं अपना क्या नाम है ऑरेंज ट्रेन, और बाकी लोगों को छोड़ देते हैं जो मर्जी करते फिरें। बाकी पूरे का पूरा पंजाब, यही तो मसला है कि हर जो है उसकी जेब में प्रॉब्लम्स होते हैं। शहजाद अकबर का जाना इमरान खान साहब के गुस्से में भी इजाफा करेगा। इमरान खान साहब की अपनी जो सेल्फ नाकामी, ये क्या हो गया मेरे से, वजह सारी ये है कि आपने अपने इर्द गिर्द लोग ही ऐसे इकट्ठे किए हुए थे, कुछ नहीं कर सकते। शहजाद अकबर साहब की काबिलियत पे कुछ सवाल है? नहीं, शहजाद देखे एक बनाते अदारा, उस अदारे को बकायदा पूरी कानूनी पावर उसका सरबराह लगाते शहजाद अकबर को, फिर उससे गिरबान पकड़ के पूछते कि शहजाद अकबर साहब क्या कर। शहजाद अकबर साहब को आपने मशीन लगाया, पूछता आपको होम सेक्रेटरी नहीं है, पूछता आपको इंटीरियर सेक्रेटरी नहीं है, वो कभी इधर की कभी इधर ही करता, वो कहता है अच्छा देख लेंगे बच्चा में तो तुम हो क्या, आज नहीं तो कल चले जाओगे, हमने तो यहाँ परमानेंट रहना है। ना ब्यूरोक्रेसी के मिजाज को समझते थे, ना बाकी चीजों को, आज यही होना था। देखिए 3 साल बहुत होते हैं उस्मान साहब एहतसाब करने के लिए, डे टू डे अदालतें चले। आपका वो पनामा था ना, सुप्रीम कोर्ट डे टू डे करती रही है ना, बिल्कुल करती रही, क्यों नहीं हो सका? हालांकि वो डे टू डे जो थी उस वक्त आपकी तो हुकूमत ही नहीं तो थी। मेरे ख्याल इसी फ्रस्ट्रेशन में जो फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि अदालतों को ये फैसला कर लेना चाहिए कि जल्दी निपटाएं, नहीं है तो बरी करें, फिर पहली क्यों खेल डाला? पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब को डराने वाले बहुत हैं। अच्छा, मैं गवर्नर साहब के पास एक दिन बैठा हुआ था जिसमें प्लेटलेट्स चल रहे थे, अच्छा, ठीक, और मैंने बातें शुरू की तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा तुमसे सांभा जाएगा अगर ये मर गया यहाँ पर। अब ये मरने का खौफ किसने पैदा किया? इमरान खान के दिमाग, इर्द गिर्द लोगों ने मिला के खौफ पैदा किया ना, ठीक, और उसके अंदर सारे आ गए, और उसके अंदर आप देखें सिर्फ इमरान खान अकेला नहीं शरीक हुआ, उसके अंदर जुडिशरी बकायदा शरीक है। सही है। जो भी जुडिशरी कह रहे हमारे हाथ साफ हैं। अच्छा जी, चलें, ये तो होगी शहजाद अकबर साहब की कहानी जो वजीर आजम साहब ने कल गुफ्तगू फरमाई है, एग्जैक्टली वही पहले वो सुन लें जरा, क्या वो उन्होंने खदशात का इजहार किया और किस किस्म के उन्होंने किसी को पैगाम भी दिया, तो क्या दिया, सुनाए जरा। किस्मत है कि हमारे पास एक ऐसी भी जर्नलिज्म है जो कि बड़ा लोगों को इन्फॉर्म करती है, लोगों को आगाह करती है मुल्क के सूरत हाल से, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे भी हैं जो सारा वक्त मायूसी फैला देते हैं। मैं अपने सहाफ़ियों से चाहता हूँ कि देखिए इतनी मायूसी कई दफ़ा फैला देते हैं कि वो लोग बेचारे समझते हैं कि ये तो मुल्क आज गया तो कल गया। इस आदमी को अल्लाह ने सब कुछ दिया है, उसको क्या जरूरत पड़ी थी कि घटिया लोगों से हर रोज बुरे भली गालियां सुने। लेकिन मैं इसको जहाद समझता हूँ, मैंने इनसे कोई मफामत नहीं करनी। इन्होंने मुझे ब्लैकमेल करना कि किसी तरह हमें एनआरओ दे दो, और मैं इसको समझता हूँ कि ये मुल्क की सबसे बड़ी गद्दारी है। मैं जब सुबह उठता हूँ 1 घंटे के अंदर अपने मोबाइल पे मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। एक चीज जो मुझे कई दफा रातों को जगाती है वो सिर्फ महंगाई है। मैं आपको एक और बात बता दूं, इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी, अगली टर्म भी। ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ, खबरदार करना चाहता हूँ, अगर मैं गवर्नमेंट से बाहर निकल गया मैं आपके लिए ज्यादा खतरनाक हूँ। मैं अगर सड़कों पर निकलाया ना तो आपके लिए छुपने की जगह नहीं होगी। ये वो लोग हैं जिनका टाइम खत्म हो चुका है। मुझे तो पता ही नहीं पैसा किधर से है, कोई पोलो खेल रहा है वहां जाके, कोई बेंटली में फिर रहा है, कोई रोल्स रॉयस में फिर रहा है, किधर से आया पैसा? मैं तो अदलिया से अपने कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इस मुल्क पे रहम करें, डे टू डे हेयरिंग करके इसका मसला हल करें। हमारी डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। जी, और ये साहब, अदलिया का कोई कसूर नहीं, फिर किसका कसूर? इनका अपना कसूर है। पर आपने एक देखे ना, मेरी बात सुने, 2000 बंदा था पड़ा हुआ उनके पास जेलों में, जिसके ऊपर मुकदमे नहीं थे, उन्होंने कुछ ढूंढ नहीं सकते, उन्हें फौजी अदालतें लगानी ना, उन्होंने आके कला कमा कर दिया ना सारे का सारा। सही, आप नहीं बना सकते थे। मसला पता है क्या है, अंदर जो लोग बैठे हुए थे ना, उनको पता था कि अगर एक ऐसा अदारा बन गया तो कल को उनकी गर्दन भी उसके ऊपर आ जाएगी, नहीं बनने दिया गया। अच्छा, ये जो कहना कि मुझे निकाला गया तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, बहुत बड़ी गलती। इसका मतलब एक वजीर आजम होते हुए और साथ आप ये भी कह रहे हैं कि मैं अगली टर्म भी पूरी करूंगा, ये बहुत बड़ी गलती। तो जो ऐसे जो बयान जब आते हैं तो इसका क्या? तो आपको एक बात बताऊं, शायद उस दिन भी मैंने यहाँ कैलकुलेट करके बताया था कि पाकिस्तान ने इस जमहूरियत के तजर्बे की बड़ी कीमत अदा की। 17 अरब डॉलर था कर्जा इस मुल्क का जब बेनजीर बरइख्तियार आई है 1988 में। इस वक्त 121 अरब आपका बैरूनी है और 204 अरब आपका अंदरूनी है। डालें इमरान खान के भी 3 साल उसमें और डालें उसके भी 7 साल से, 34 साल में आपने क्या कर दिया इस मुल्क को कि इस वक्त नवाज शरीफ के परों के ऊपर अगर 4 फरिश्ते बैठे हुए हों और
وہ آ کے اس ملک کو سنبھالے تو نہیں سنبھال سکتا، نہیں سنبھال سکتا، زرداری نہیں سنبھال سکتا، کوئی اور نہیں سنبھال سکتا. لوگوں کو جیسے کہتا ہے لالے لینے کے دینے پڑے ہوئے ہیں کہ کریں کیا. آپ مجھے بتائیں 752 ارب روپیہ ہے آپ کے پاس جس کے اندر سے آپ نے فوج چلانی ہے. سر لیکن اپنے للے تللے تو ختم نہیں کرتے آپ، دیکھیں اپنے خرچے اپنے تو کم نہیں اصل مسئلہ کرتے، یہی تو تنخواہیں اپنی بار مسئلہ یہ ہے بار کہ بڑھا مسئلہ یہ ہے، رہے دیکھیں میرے گاڑیاں اپنی نہیں لے پہلی رہے. بات تو یہ ہے کہ اللہ تللوں سے ملک جو ہے نا، یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. ایک سول سروس کا جو آدمی ہے، ٹھیک ہے، جو ٹاپ امتحان پاس کر کے آتا ہے، وہ کتنے لیتا ہوگا؟ 1 لاکھ روپے. اس کے برابر میں ایک آدمی جو کارپوریٹ سیکٹر میں ہوتا ہے کیا لیتا ہے؟ کم سے کم 5 لاکھ روپے. ایک آپ کیا دیتے کیا ہیں؟ وہ گاڑی لیتا ہے، وہ میڈیکل انشورنس مکمل طور پہ لیتا ہے، وہ بچوں کے لیے پیٹرول لیتا ہے. آپ نے یہ بالکل 2 نمبر سی بات ہے کہ ہم نے اللہ تعالی میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو یوں کھڑا کر دو اور کہو یہ قرضہ ہے، آپ حساب دے دو. تم نے 4 ارب ڈالر کا موٹر وے بنایا، بسم اللہ. تم نے 2 ارب روپے کا جناب ڈیم بنایا، منگلہ بنایا، بسم اللہ. تم نے وہ تو ایوب خان کا زمانے بن گئے تھے. یہ 34 سال میں تم لوگوں نے کیا بنایا ہے اس ملک کے اندر؟ چلو لاہور کا ایئرپورٹ بنا دیا تم نے، ٹھیک، کراچی کا ایئرپورٹ بنا دیا، ٹھیک. یہ سارے گن دو، ہمیں پورے کر دو پیسے اس ملک کے، اور اس کے بعد آپ لٹکا دو. دیکھیں مہاتیر محمد نے کہا تھا جب تک ہم ان لوگوں کو بغیر ٹرائل کے جیل میں نہیں ڈالیں گے یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا. اور عمران خان صاحب کے بس کی یہ بات نہیں تھی. عمران خان صاحب کو بنیادی طور پہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جیسے آئے ہیں اور یا لائے گئے ہیں جو کچھ بھی ہے، بنیادی طور پر عمران خان کو لانے کا ایک مقصد میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا سیاستدانوں پہ اعتماد مکمل طور پہ ختم ہو جائے. اب کوئی تبدیلی کی تمنا بھی نہ کریں. تمنا نہیں کرے. میں صحیح کہتا ہوں. تو پھر اور اس کو فیل بھی کیا، اس کو فیل کیا، اس کو فیل کیا گیا تھا، اس کو فیل کیا گیا. جو لوگ دیکھیں میری بات سنیں، سارا نے مل کے فیل کیا. عمران خان اسمبلی میں جاتا ہے، ووٹ لیتا ہے 172. جو کوئی قانون پاس ہوتا ہے اس میں ووٹ ہوتا ہے 150. صحیح ہے، 158. چلو تو اپنا جنرل باجوہ کو کتنے ووٹ ملے تھے؟ وہ تو 2 تہائی اکثریت سے ملے تھے. نہیں سر، 100%. ہاں میں وہ یہ 2 تہائی اکثریت سے بھی زیادہ. 100%. 342. ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے اس ملک کے اندر کون ہے جو اس ملک کو نہیں چلنے دے رہا؟ ہم سب نے مل کے اس کو فیل کیا. اچھا، ساروں نے مل کے فیل کیا. یہ سارے جو لوگ یہ آرزویں اور امیدیں لگا رہے ہوں کہ نہیں ابھی دلہن عمران خان سٹیج سے اترے گی اور نواز شریف کی دلہن بیٹھ جائے گی وہاں پر آ کے، اچھا یہی ہوتی ہے نا. مذاکرات شروع ہیں، واپس آ رہے ہیں، ہو گیا. ایسا کو پہلی بار تھوڑی ہو رہا ہے، 3 بار پہلے بھی ہو چکا. سر یہی 34 سال میں اسی 34 سال کا میں رونا رو رہا ہوں عثمان صاحب. اس 34 سال کے اندر آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کو ایک فیصلہ کرنا پڑ جائے گا. میں آج روز ان کی پڑھتا ہوں. اچھا اسی لیے صدارتی نظام کی بحث شروع کرائی گئی ہے کہ یہ سسٹم ناکام ہو گیا. 34 سال میں آپ صدارتی نظام لے آؤ. ایک آج بحث نہیں ہو رہی، یہ ہر دفعہ بحث ہو رہی ہے. کوئی نئی بات نہیں. کل بھی میں نے کہا تھا، آج میں نے کہا دیکھو ایک بات پہلے میں صدارتی نظام کا حامی اس بنیاد پہ ہوں کہ کانسٹیچوئنسی پالیٹکس سے نجات ملے. جو ایک آئے کم از کم کوئی پاورز تو ہوں جتنی. اچھا اکاؤنٹیبلٹی تو ہوتی ہے. یہ تو کون سا کچھ اصل میں ہم لوگ جو صدارتی نظام کی بات کرتے ہیں وہ پتلی کلی سے نکل لیتے ہیں. اسی طرح مارشل لا کو صدارتی نظام ہوتا ہے. ایوب خان کا صدارتی نظام تھا کوئی، یحییٰ خان کا صدارتی نظام تھا کوئی، مشرف کا کہاں صدارتی نظام تھا؟ 1.5 سال. باقی تو سارے کو یہ کرتے رہے سر. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہی جمہوریت تھی، صدارتی نظام جب اس کے پاس آیا، اسد زرداری صدر بنا تو اپنا یوسف رضا گیلانی چپڑاسی کی حیثیت ہو گئی تھی اس کی. الیکٹڈ پرائم منسٹر آف دی پارلیمنٹ، کیا حیثیت تھی اس کی؟ وزیر اعظم تو تھے آپ. سر نام کا تو وزیر اعظم شجاعت بھی تھا، نام کے سارے تھے. میں آپ کو گن لیتا، اختیارات تو استعمال کیے نا جیسے بھی کیے، جتنے کیے اتنے کیے، پوچھ کے کیے. یہی صورتحال تھی نا. فائلیں جس طرح جاتی، آپ کو پتہ ہے کہ فائل جاتی تھی اوکے کو کہتے، پریزیڈنٹ کا دستخط نہیں کرتا تھا، پھر اوکے آتی تھی پیلی والی چٹ کے اوپر. ہم تو بیوروکریسی میں تھے، ہمیں تو پتہ ہے کیسے پیلی چٹ اوپر سے آتی تھی، کیلے چٹ نیچے آتی تھی، پیلی چٹ پھاڑ دی جاتی تھی اور نیچے وہ سائے. بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ فائلوں کے اوپر پینسل سے لکھا ہوا آتا تھا آرڈر، اس کے اوپر لکھ کے پھر ربڑ سے ملایا جاتا تھا. یہ تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. خان صاحب کی بیسیکلی ساری مسئلہ ہے کہ 3 سال ان کو ہو گئے ہیں. پاکستان میں جو شخص یہ کہتا ہے نا
کہ اس کو 5 سال بڑا کم عرصہ ہے، تو پاکستان کو بنیادی طور پہ اس بر صغیر کے ایک بہت بڑے آدمی کا مذاق اڑاتا ہے. اس کا نام تھا شیر شاہ سوری. وہ 4 سال 8 مہینے 10 دن رہا تھا. اچھا. اور آپ پتہ ہے کیا کچھ کیا تھا اس نے کلکتہ سے لے کے پشاور تک جی ڈی روڈ بنائی تھی. اس نے ہر ایک کوس کے اوپر ایک سرائے بنائی تھی، ایک کنواں کھدوایا تھا. اس نے ڈاک کا سب سے ایفیکٹو ترین نظام بنایا تھا. گجرانوالہ میں آج بھی اس کی چوکی موجود ہے. اس نے پورے بر صغیر پاک و ہند کو، جس کے اندر کلکتہ شلکتہ سب کا تھا، اس نے زمینوں کی پیمائش کروائی تھی. اور جریب کا سسٹم جو پٹواری آج کرتے ہیں اس زمانے کا لگا ہوا تھا. فرد جو تھی سب اس کا تھا. اس نے پرگنا کا سسٹم بنایا تھا. 4 سال 8 میں اکیلا، میں کہتا ہوں روہتاس کا قلعہ دیکھ لینا تو سارے مغل ایک طرف اور وہ اکیلا قلعہ اتنا زبردست بنایا ہوا ہے. تو 4 سال 8 مہینے 9 دن بہت ہوتے ہیں. خان صاحب آپ نے پہلے، خان صاحب نے تو کہا تھا 100 دن میں بہت کچھ کر دوں گا، جو آپ کو یاد ہے پہلے. سر خان صاحب کہتے تھے میرے پاس 200 آدمی ہیں. میں نے کہا تھا آپ کا سارے 200 آدمی وہ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی شکل نہیں دیکھی ہوئی، جن کو یہ نہیں پتا کہ مچھر کس طرح کاٹتا ہے اور مچھر سے ملیریا کس طرح ہوتا ہے. وہ 200 آدمی تھے آپ کے. اسی لیے آگ کی رہ گیا 1.5 سال. اگر پورے 5 سال خان صاحب کرتے ہیں تو 1.5 سال میں کوئی معجزہ ہونے کی نہیں، کوئی توقع ہے؟ کوئی توقع نہیں. میں اس دن مایوس ہو گیا تھا جس دن خان صاحب نے مجھے فون کیا اور مجھے کہا کہ آپ تھوڑی سی ہمیں بتا دیں کیا چیز ہے. آپ بتا دیں تو شاید خان صاحب سنیں نا، رات کو 11 بجے آن کا فون آیا. خان صاحب آپ کو خود ہی بتائیں گے. اچھا. وہ خود 3:30 چل ہو گئے بتانے ہوئے. مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کو کسی، میں نے کوئی وزارت عثمان نہیں، میں تو مشیر تک لینے کا تیار نہیں ہوں. مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ کسی ایسے آدمی کو کہ جس نے اس پاکستان کی مٹی کے اندر زندگی گزاری ہوئی ہے، جس نے یہاں کے مچھر جس کو کاٹے ہوئے ہیں، جس نے یہاں کے رکشوں میں سیر کی ہوئی ہے، جس نے یہاں کے عوام، ان سے خان صاحب مشورہ لیں. ان کو زلفی بخاری اچھا لگتا ہے، ان کو وہ کیا نام ہے شواز گل جو کہتا ہے دیکھو میری ڈگری دیکھو کیسی ہے، یہ لوگ اچھے لگتے ہیں. ان لوگوں نے تباہ برباد کر دیا خان صاحب کو. اور خان صاحب 8 آنسو روئیں گے اگر وہ اقتدار سے گھر پہنچے. اچھا جی، چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور خان صاحب کس طریقے سے آئندہ 1.5 سال میں پرفارم کرتے ہیں. یا لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو ذکر کریں گے افغانستان کے طالبان کی سفارتکاری. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. طالبان کے افغانستان کا مسئلہ ہے معاشی، اور اس معاشی سفارتکاری کا آغاز طالبان نے کیا ہے. روس میں ان کا وفد ہے اور ناروے میں ہے. اور گزشتہ دنوں ایک کانفرنس ہوئی اقوام متحدہ کے ذریعے تمام، اس میں ان کی پالیسیز کی تعریف کی گئی. اور یہ جو ایک دم جو شفٹ آیا ہے افغانستان کے حوالے سے، دنیا نے تھوڑی سی توجہ دینی شروع کی ہے، ان کو قسطیں بھی ملنی شروع ہوئی ہیں. اور کیا طالبان اپنی پالیسیز کے بعد دنیا کو باور کرانے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ جناب آپ نے جو کہا تھا یا جو آپ ڈیمانڈز کر رہے تھے آ کے دیکھ لو ہمارے ہاں یا گراؤنڈ؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس نے دنیا کو حیران کر دیا، اور وہ چیزیں جو ہیں وہ طالبان نے ایک تو انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ امن جو ہے وہ کیسے قائم ہوتا ہے. اچھا. یعنی آپ خود سوچیں کہ 9/11 کے بعد 20 سال امریکہ وہاں رہا ہے لیکن امن قائم نہیں کر سکا. جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ طالبان ایک اقلیت کی نمائندگی کرتے تھے، تو طالبان کے خلاف انسرجنسی ہونی چاہیے تھی. طالبان کے خلاف لوگوں نے بندوق اٹھانی چاہیے تھی. طالبان کے خلاف لوگ کھڑے، 60-70 ہزار لوگ کیا چیز ہوتے ہیں. جس ملک میں 5-5.5 لاکھ فوج جو ہے وہ لوگوں کو نہیں سنبھال سکی، طالبان کے 60-70 ہزار لوگ کیا چیز ہوتے ہیں. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ طالبان لوگوں کو اندازہ تھا، لوگوں کو بھروسہ تھا کہ یہ کر لیں گے. اس لیے طالبان نے ایک تو یہ چیز کی، امن امان قائم کر کے دکھا دیا. اور یہ دنیا حیران. اس نے ڈیبرا نے جو تقریر کی ہے نا، اس نے کہا ہے کہ طالبان نے جو بنیادی علامتیں ہوتی ہیں ریاست کی وہ پوری کر دی. انصاف، انہوں نے پورا جو جوڈیشل سسٹم تھا اس کو باقاعدہ انہوں نے کر کے اس کو لے کے آگے. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اصل چیزیں ایک ہوتا ہے آپ کا انٹرنیشنل صورتحال، ایک ہوتا ہے انٹرنل لونز کی صورتحال، کہ ہم اپنے انٹرنل جو ہے نا سر ریونیو کی، انہوں نے اس وقت، آج میں پڑھ رہا تھا ان کے ہر صوبے کے آج کل وہ جاری کر رہے ہیں کہ پغمان سے کتنے آئے، لغمان سے کتنے آئے، پختیکا سے، ہر جگہ جو ریونیو کلیکٹ ہوتا ہے وہ ریونیو جو ہے وہ آتا ہے اور لوگ دیتے ہیں. اب اس وقت ان کی جو ریونیو کی صورتحال یہ ہے کہ افغانستان میں امریکہ 220 سال تک ریونیو نہیں اکٹھا کر سکا. ہمیشہ ہوتا یہ تھا کہ یار یہ پیسے اوپر سے لے آؤ، یہ امداد لے آؤ. بغیر امداد کے انہوں نے گزشتہ 3 مہینے کی تنخواہیں دیں اور ایک بندے کو نہیں نکالا.
5 لاکھ سرکاری ملازمین ان کو ورثے میں ملے تھے، ان میں سے کسی کو نہیں نکالا گیا۔ تیسری چیز یہ تھا کہ انہوں نے باقاعدہ ان گرلز سکول جو تھا ان کو سیکریٹ کر کے ان کی گرلز ایجوکیشن کو انشور کیا۔ 22 لڑکیاں عورتیں تھیں جن کو انہوں نے جلوس کے لیے مجبور کیا اور وہ نکلے۔ طالبان نے ان سے مذاکرات کرنے شروع کیے تو طالبان نے ان کو کہا کہ ہمیں پتہ ہے تم کیوں نکلے ہو، تم اس لیے نکلے ہو کہ تم یہ ثابت کر سکو کہ تم دنیا کے اندر کہ اس طرح پر بہت ظلم ہو رہا ہے اور تمہیں وہاں پر ایک ویزا مل جائے۔ اور انہوں نے کہا اب ہم تمہیں یہ ویزا لینے کی اپرچونٹی نہیں دیں گے، اب تم یہیں رہو گے۔ اور تمنا کا جو آج بڑا شور چلا، انڈیا بھی لگا ہوا ہے کہ تمنا کو پکڑ کے لے گئے اور یہ کر دیا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اس پورے کے پورے نیشنل آج جو سب سے بڑی کانفرنس میں دیکھ رہا تھا، ابھی اگر لوپس میں چلائیں تو عورتیں آپ دیکھیں کم از کم 2-2.5 ہزار خواتین جمع ہیں اس کانفرنس کے اندر جس میں طالبان جو تقریر کر۔ دوسری بات یہ ہوئی ہے 3 مہینے کا ان کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے گیس کا اور تیل کا ان کے ساتھ ایران کا۔ اچھا الحمدللہ 3 اور کیا، اس کے بعد ادھر سے وہ نکلے وہاں پر اور ان کے جو مولا محمد عمر کے صاحبزادے ملا یعقوب وزیر دفاع بھی ہیں اور کمانڈر چیف، وہ روس پہنچے ہوئے۔ دیکھیں یہ بیلنس ایکویٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ بیلنس وہی ایکویٹ کرتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ نہ میں تم سے ایڈ نہیں لینا چاہتا، تم سمجھتے ہو ہمارے پیسے دے دو۔ اب دیکھیں $52 ملین جو ہیں انہوں نے دے، ہماری جو ایک اس کی قسط ہوتی ہے نا، اس کی کیا نام ہے، کیا اس کی آئی ایم ایف کی، وہ 12-13-14 ملین ڈالر ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسری پھر انہوں نے پہلے ہی 1.5 مہینے کے اندر 36 ملین، اس سے پہلے اس کی سویل چین بھی کہتے 52 ملین ڈالر۔ اور وہ آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے پورے ریلیز کرو۔ سب سے بڑے کہتے ہیں پیسے نہ بھی ریلیز کرو، ہمیں تجارت کرنے کا حق دو۔ اب دیکھیں نا اس سے بڑی زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کسی ملک کے ساتھ کوئی آپ کی دشمنی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آپ اس کو تجارت کرنے کا حق نہیں دے رہے اور آپ ڈرا رہے ہیں باقی ملکوں کو۔ اب اگر امریکہ کہہ دے، صرف اتنا کہہ دے کہ میرا کوئی تعلق نہیں، جو مرضی کرتے پھرو، تو کون ہے جو افغانستان سے تجارت نہیں کرے گا؟ کیا پاکستان نہیں کرے گا؟ لیکن اور یہ سب بڑی دلچسپ صورتحال ہے جو تفصیلات میں پڑھ رہا ہوں، اس کے اندر یہ ہے کہ یورپی یونین الگ طریقے سے ڈیل کر رہی ہے طالبان کو، امریکہ کا رویہ بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے ان سے، لیکن ان مذاکرات میں امریکہ کا نمائندہ ضرور شامل ہے۔ امریکہ کے 3 نمائندے آئے ہوئے۔ وہ عجیب، یہ دیکھیں نا، مطلب ایک طرف آپ ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور ان کو تسلیم بھی نہیں کر رہے۔ عثمان صاحب امریکہ اس وقت ایک ایسی پوزیشن پہ آ چکا ہوا ہے کہ امریکہ کے پاؤں جو ہیں وہ بالکل ڈھلوان پہ ہیں اور پھسلن والی ڈھلوان پہ۔ اچھا، ایک ملک سے نکلا دوسرے میں اٹکا تو نہیں، دوسرے سے بھی کیا۔ اس وقت اس نے افغانستان کا بہانہ لگا کے پاکستان کو تھریٹ کر رہا ہے اور پاکستان کے ساتھ بہت شدید قسم کے تھریٹ کو ڈالا ہوا۔ محی یوسف کا دورہ کیوں منتوی ہوا ہے؟ اس کے بعد سیریس ڈسکشن آج سے 2 سال بعد ہوگی کبھی۔ اچھا، لیکن ہر بندے کو جو کہ جاننے والا وہ جانتا ہے کہ کیوں ہوا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ کو تھریٹ کیا ہوا ہے کہ آپ ذرا اور کچھ نہیں تو کم از کم پاکستان کے اندر ایک صورتحال ایسی پیدا کریں کہ چین یہاں پر نہ آ سکے، اور کچھ نہیں، ہم یہاں رہ جائیں یا ہمیں چین کے ساتھ کوئی تعلقات، جیسے آپ نے پہلے آپ نے کیا تھا کہ جب وہ نکسن کو ملاقات کرائی تھی، سب سے پہلے کسنجر کو آپ چھپا کے C-130 میں لے کے گئے، ملاقات کرائی، پھر ماؤ زیدونگ کے ساتھ آپ نے اس کی ملاقات کرائی، نکسن کی ملاقات کی، تو کم از کم اور کچھ نہیں تو ہمیں اس کے اندر انٹرنل اس میں آنے دیں۔ لیکن رکاوٹ کیا ہے اس میں؟ اگر امریکہ چاہتا ہے کہ کوئی ورکنگ ریلیشن بنے، چین نہیں چاہ رہا۔ چین بنیادی طور پر کہہ رہا ہے کہ آپ کم از کم اس ساری کی ساری، دیکھیں چین کہتا ہے میں نے آپ کی کیا کیا، آپ کی کوئی زمین قبضہ کیا ہے، کوئی علاقہ قبضہ کیا ہے، کوئی بندے مارے، آپ میرے پورے علاقے کے ارد گرد آپ نے انسرکل کیا ہوا ہے، گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ آپ انڈیا کے ساتھ آپ نے پہلے لڑائی، آپ دیکھیں میری بات سے انٹرنیشنل پرنسپل کیا ہے؟ انٹرنیشنل پرنسپل یہ ہے کہ اگر فائر گولی چلے تو اس وقت اٹس اے ایکٹ آف وار، صحیح، تو جنگ تو اقوام متحدہ میں جا سکتا ہے انڈیا۔ جو لداخ میں پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے جو 20 سپاہی انڈین مارے ہیں وہ لاٹھیوں سے مارے ہیں، ہاں جی، پتھروں سے مارے ہیں۔ تو چینی جو ہے انہوں نے ایک گولی نہیں چلائی، 4 ان کے بھی مرے، لیکن انہوں نے 20 بندے مار دیے انہوں نے لاٹھیوں سے گولی، اور اس کے بعد 1000 مربع لے لیا۔ سپٹمبر میں جو ماسکو میں ایگریمنٹ ہوا ہے، اس ایگریمنٹ کے اندر انہوں نے کسی طور پر بھی اس کا ذکر نہیں آنے دیا کہ ہم نے 1000 کلومیٹر لے لیا،
اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاک امریکہ کا طالبان کے اچھا، اس میں ایک اور اہم چیز ہے کہ افغان سول سوسائٹی کے نمائندے بھی یورپی یونین کے ساتھ مذاکرات میں شریک ہیں، بالکل شریف، کہ جس میں وہ جائزہ کس چیز کا لیں گے افغانستان کہ خواتین کی ایجوکیشن، خواتین کی ملازمت، ان امور کے اوپر جو دیکھیں ہے افغان سوسائٹی کو انہوں نے ایک دفعہ سٹیبلائز کر دیا، یعنی آج اب روز ان کا پچھلے دنوں ایک خواتین یونیورسٹی کی انہوں نے ایک کانوکیشن کی تھیوری، ہماری طرح جیسے ٹوپیاں ہوڈ پہنے ہوتے ہیں، گاؤن پہنے ویسے خواتین کھڑی تھی، اگرچہ کہ انہوں نے اس میں حجاب لیا ہوا تھا لیکن سب کچھ اس طرح کھڑی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 1 منٹ کے لیے بھی اس پورے سسٹم کو ڈیریل نہیں ہونے دیا جو آپ 20 سال میں چھوڑ گئے، سوائے ایک کام ہم نے کیا ہے، ہم نے اختلاط ختم کر دیا ہے، کہ کیونکہ ہمارا اگر ہم نے اختلاط ختم نہیں کرنا تو ہمارے آنے کی ضرورت، امریکہ ٹھیک نہیں تھا، اگر ہم نے نقاب کے بغیر ہم نے خواتین کو ٹی وی پہ رکھنا تھا تو امریکہ ٹھیک تھا، پھر ہمیں آنے کی ضرورت ہے، پھر ہمیں مرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم نے تو اسلام کا جو ایک بیسک نظام کی دفاع کے لیے آئے تھے اس کے لیے آئے، اب ان کی اکانومی بھی بہت حد تک ٹھیک ہو چکی ہوئی ہے، اچھا، ان کی جو باقی جو بجلی کی سپلائی کا جو ڈیم کا علاوہ مسئلہ تھا وہ بھی ان کا ٹھیک ہو چکا ہوا ہے، تنخواہوں کا معاملہ بھی ان کا سب کچھ اچھا ہے، صرف ایک صورتحال یہ ہے کہ وہ ابھی بھی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ نہیں ہمارا، اب دیکھیں پوری دنیا میں پریس میں اب وہ باتیں ختم ہو گئیں کہ وہاں قحط آنے والا ہے تو وہاں یہ آنے والا ہے، تو ختم ہو گئی، کوئی nobody talks about that۔ اور جس نے افغان سوسائٹی کو جانتا ہے، جو افغان سوسائٹی کی صورتحال وہاں حالت یہ ہے کہ 6 مہینے سردیوں کے لوگ ایسی جگہ جاتے ہیں کہ جہاں نہ کھانا ہوتا ہے نہ پینا، ان کا اپنا ریزروائر ہوتا ہے، وہ ہائبرنیشن کی صورتحال ہوتی ہے، وہ ایک کرت بناتے ہیں، پنیر لے کے اس کو خشک کرتے ہیں، وہ پنیر خشک کر کے وہ رکھتے ہیں، جانور ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا دودھ ہوتا ہے، اس کا مکھن ہوتا ہے، اس کا دہی ہوتا ہے، اور آٹا صرف وہ ساتھ انہوں نے رکھا ہوتا ہے سردیوں کے لیے، بلکہ بعض ایسا ہوتا ہے کہ بکرے گوشت کو کاٹ کے اس کو خشک گوشت لاندی کہتے ہیں، وہ بنا کے ان کے ساتھ، ان کو پتہ ہی نہیں کہ قحط تو وہاں آ نہیں سکتا سوسائٹی کے اندر، آپ ہمارے سارے، اور وہ پروپیگنڈا اب دم توڑتا جا رہا ہے، وہ پروپیگنڈا جتنا بھی تھا۔ انڈیا کا معاملہ یہی ہے کہ انڈیا جو تھا اس کے اندر انٹرفلٹریٹ کرنا چاہتا تھا، لیکن ہوا یہ ہے کہ انہوں نے افغانستان نے انڈیا کو بالکل آؤٹ کر دیا۔ آج میں دیکھ رہا تھا تمنا کے جتنے لاڈلے انڈیا والے بنے ہوئے تھے، آپ کو سوچ سکتا ہے کہ کوئی اور بنا ہوا ہو، اور انڈیا میں یہی کہا ہے کہ 21 عورتوں نے جلوس نکالا ہے۔ آپ خود سوچیں کہ 6 کروڑ کی پاپولیشن میں 21 عورتیں جو جلوس نکالتی ہیں وہ کیا ہوں گی اور کیا چاہتی ہوں گی، کس طرح کی صورتحال۔ اس لیے میں کہنے کی بات یہ ہے کہ افغانستان ان دا لانگ رن لیڈ کرے گا ڈپلومیسی میں۔ اچھا، جو باس نے بڑی اچھی بات کی تھی ہمارے ظفر العلی صاحب، اس نے کہا کہ دیکھو بات سنو، طالبان کی جو ڈپلومیسی ہے اس پہ کتاب لکھو اور فارن آفس میں پڑھاؤ، اچھا، اور فریچر اسکول آف ڈپلومیسی میں پڑھاؤ، کیونکہ تم ڈپلومیسی کرتے ہو وسائل کے ساتھ، تم ڈپلومیسی کرتے ہو شاندار قسم کے گھروں میں بیٹھ کر، تم ڈپلومیسی کرتے ہو انہوں نے ڈپلومیسی کیا بے سر و سامانی میں، یہ بے سر و سامانی کی ڈپلومیسی اتنی آسان نہیں ہوتی، بہت مشکل ڈپلومیسی ہوتی ہے، پوری دنیا آپ کی دشمن بنی ہوئی ہو اور سب کچھ کیا، اس کے باوجود بھی آپ یہ لیول آپ کی ڈپلومیسی کا آ جائے کہ کوئی ملک آپ سے ناراض نہیں ہے، کوئی ملک آپ کے خلاف بیان نہیں دے رہا، کوئی ملک نہیں کہتا کہ ہم آپ کو ناراض کرنا چاہتے ہیں، ایران ہو ایک دوسرے کا دشمن ہے سارے کے سارے، روس تو امریکہ کا دشمن ہے، امریکہ روس کا دشمن ہے، روس چین کا دشمن ہے، روس چین امریکہ کا دشمن ہے، امریکہ چین کا بھی دشمن ہے، لیکن کوئی ہے جو آپ کو کہتا ہو کہ ہم آپ کے ساتھ تعلقات نہیں کرتے؟ یہاں تک کہ انڈیا جو کہ نکالا گیا ہے وہ سارا کو، انڈیا نے ان کو آپ کو پتہ ہے راستہ تلاش کر رہا ہے، راستہ تلاش کر رہا ہے کہ ویٹ فارم کی جائے، ان سے تعلقات بنائے جائیں، یہ ہے اصل میں ڈپلومیسی کی فتح۔ یہ نہ پاکستان میں کوئی مانے گا، پاکستان کا جو فارن آفس ہے سب سے فیلڈ ڈپارٹمنٹ، اگر کوئی پاکستان کا پایا تو فارن آفس ہے، باہر پوسٹنگ میں بھی دیکھا ہے، لوگوں کے پاس جا کے بھی دیکھا ہے، عام آدمیوں کے ساتھ بھی یہ وائس رائے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم وہاں پہنچے ہیں تو ہم جو ہے پتہ نہیں کیا چیز ہیں، اور ہمارے پاس جو لوگ آ رہے ہیں اتنے لوگ وہاں کمرشل ٹیشی لگے ہوں گے، فلاں لگے ہوں گے، یہ سارے کے سارے، لیکن یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بنیادی طور پر اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے مفاد کا ہی تحفظ کر سکیں۔ پاکستان کے کسی موضوع کے اوپر نہ کبھی وہاں سیمینار ہو رہے ہوتے ہیں، نہ وہاں کہیں پریس کے اندر جو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کہ ہم نے پریس میں جانا ہے۔ 3-4 ملکوں میں جو میں نے خاص جہاں بیسک اسٹیشن، میں ایک دفعہ امریکہ میں گیا 1996 میں، آپ اندازہ کریں ایمبیسی کے اندر لوگ بیٹھ کے نا ویڈیو گیمز کھیل رہے تھے اس کے اندر، کمپیوٹر کے اندر۔ میں نے کہا یہ کیا ہے، میں ایسے فارغ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ اس امریکہ کے اندر آپ کا امیج کیا ہے، پرسنل امینڈمنٹ آپ کی آ چکی ہوئی ہے،
3 آپ کے فوجی جو بریگیڈیئر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ پروکیورمنٹ آف اسلحے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن 20 سال سے امریکہ نے پاکستان کو ایک اور بیکر پوسٹنگ ہوئی ہے آپ کی. ایسے ایسے لوگوں کی وہاں پوسٹنگ ہوئی ہوتی ہیں، ایسے ایسے لوگ وہاں. آپ دیکھیں شاہ فاروق کے گھر میں آپ کا جو ہے ایمبیسڈر رہتا ہے مصر کے اندر جا کے، جو آپ دیکھیں وہ شانز الیزے میں اس کا گھر ہے ایمبیسڈر کا، اس کے اوپر جو ہے کیا نام ہے پیرس کے اندر. آپ کا لندن کا گھر دیکھا کس جگہ پہ ہے؟ ملکہ برطانیہ کی فیملیز وہاں رہتی ہیں. آپ بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں، بلا کے لوگ ہیں. ان کے آپ جا کے دیکھیں جو یہ جو میں ابھی گیا سفارت ملنے کے لیے، تو انہوں نے نا مین جیو کے سامنے اسلام آباد میں نیا سفارت خانہ بنا ہوا. کس کا؟ افغانستان کا سفارت خانہ بڑا خوبصورت بنا. پہلے وہ بڑا چھوٹا سا ایک جگہ پہ. اچھا. تو میں نے ملا سفیر صاحب سے، تو میں نے کہا یہ کیسے مل گیا؟ وہ کہتے مال غنیمت. اچھا. امریکی بنا کے چلے گئے. اچھا. وہ سارے بیسمنٹ بھی ہے، وہ بھی ہے، سارا زبردست خوبصورت قسم، بہت شاندار قسم کا بنا ہے. تم ان کو تو مال غنیمت بہت کچھ ملا ہے نا. اصل مسئلہ یہی ہے. چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ یوکرین اور روس میں آخر معاملہ چل کیا رہا ہے، اور نیا محاذ جنگ جو پیدا ہونے والا ہے یا نیا بننے والا ہے، اس میں کیا اثرات ہیں. جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ نیا محاذ جنگ گرم ہو رہا ہے، وہ ہے یوکرین، جہاں پہ روس اور امریکہ کے درمیان سخت کشیدگی ہے. اور یہ سب یوکرین اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے دونوں کے لیے؟ روس کے ساتھ ہی رہا ہے. اب اس نے امریکہ نے دھمکی دی ہے کھلی کہ اگر یہ ہوا تو ہم پھر حملہ کریں گے. دیکھیں 1901 سے یہ جو یوکرین ہے نا، اس میں ہے کیا ایسا؟ اس میں ہے صرف کچھ نہیں ہے. یوکرین جو ہے یہ راستہ ہے رشیا کا سمندر کی طرف. گیٹ وے ٹو رشیا. گیٹ وے آف رشیا ٹورڈز دی نیول اپنا بیس جو بھی بنا سکتا ہے. بہت چھوٹی سی طاقت ہے روس کی نیول، لیکن وہ کسی نہ کسی حد تک کام آتی ہے. یہیں سے وہ اپنی سیریا کی جو بندرگاہ ہے انطاکیہ، وہاں تک جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ تمام عرب اسپرنگ میں دنیا کا ہر ملک جو ہے وہ گیا ہے، لیکن روس نہیں گیا تھا، صرف سیریا میں گیا تھا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ بشار الاسد اس کی پارٹی کا بندہ ہے، اور بشار الاسد اس کو انطاکیہ کی جو بندرگاہ ہے اس کو اپنا آنے دے گا. 1901 میں تاریخ بنیادی طور پہ تھوڑی سی اگر دیکھ لیں تو ہم بڑا آسانی ہو جائے گی کہ 1901 میں معاہدہ ہوا ہے فرانس، انگلینڈ اور روس کا. اور یورپ میں ایک بہت بڑی حکومت ہوتی تھی آسٹرو ہنگیرین امپائر. ٹھیک ہے. اور دوسری بڑی حکومت تھی خلافت عثمانیہ. اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم آسٹرو ہنگیرین امپائر پہلے ختم کریں گے اور پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ ختم کریں گے. اور ہم نے تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ چونکہ تمہارے پاس وہ تمام جو پادری ہیں جو کہ آیا صوفیہ سے نکالے گئے تھے وہ تمہارے پاس ہیں، اور ہم تمہیں قسطنطنیہ دے دیں گے، اور آیا صوفیہ جو ہے وہ تمہیں واپس مل جائے گا. تو روس کے اندر ایک بہت بڑی ایک فرور ہوئی تھی پہلی جنگ عظیم میں، اور روس کے سب سے زیادہ فوجی جو تھے پہلی جنگ عظیم میں وہاں چلے تھے. اور پہلی جنگ عظیم میں روس نے بہت زیادہ، یہاں تک حالت یہ تھی کہ اس کے ساتھ جو کریمیا کا علاقہ ہے اور یوکرین کے قریب وہ اس نے فتح کر لیا تھا. حالانکہ وہ پولش گورنمنٹ کی دوست تھے اور سربیا اور یہ لوگ جو تھے ساتھ تھے، اس کے باوجود ناراض کر کے روس نے ان کو فتح کر لیا تھا کہ ہم قسطنطنیہ جائیں گے. 1343 میں بنا تھا سینٹ پیٹر جو تھا بڑا مشہور، پیٹر دی گریٹ. اس نے کہا تھا میرا ایک خواب ہے کہ آپ نا یوکرین پہ پہنچ جاؤ اور آگے پھر سیدھا تم قسطنطنیہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا. 1916 کے پاس جب یہ پہنچے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ نے خلافت عثمانیہ توڑ تاڑ دی ہوئی تھی. آپ نے عراق فتح کر لیا ہوا تھا، اس نے اس کے بعد سعودی عرب کے اندر جو حجاز آپ نے لے لیا تشریف مکہ کے تھرو، لبنان، عراق، یہ سارے ملک جو تھے وہ آپ کے قبضے میں آگے ہوئے تھے. صلاح الدین ایوبی کی قبر پر جا کے اس نے ٹھڈا مار دیا تھا کہ ہم آ چکے ہوئے ہیں. اس وقت ہوا یہ کہ ان کو پتہ چل گیا تب تو روس کو دینا پڑ جائے گا. تو انہوں نے ایک موومنٹ بلٹ اپ کی تھی جسے کہتے ہیں بالشویک ریولوشن کی موومنٹ. اس کا جو بانی تھا وہ ایک یہودی تھا، وہ تھا کارل مارکس، اور ساتھ اس کی اینگلز ہوتا تھا، اینگلز بھی وہی. تو اس کے ساتھ ساتھ پورے جوز، کیونکہ روس ایسا ملک تھا جس میں سب سے زیادہ جوز تھے، تو ان کو پتہ چلا کہ اب تو قسطنطنیہ اگر یہ ان کو مل گیا تو یہ تو ہمارے خلاف جوز کے تو خلاف تھے، رشین جو زار تھے یہ روس جوز کے خلاف تھے. تو انہوں نے اپنی تمام فورسز جو تھی نا اس وقت وہ ڈیورٹ کی، اور فورسز کو کہا کہ تم ساتھ دو کس کا؟ لینن کی فورسز کا. اچھا. ورنہ وہ آگے نہیں آ سکتے تھے.
تو انہوں نے وہ علاقے پہ علاقے فتح کر دیے گئے، جن میں سے سب سے اہم ترین علاقہ جو تھا وہ یوکرین فتح ہوا تھا، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ یہاں جو زار کے وفادار ہیں ان کو مار دیا جائے۔ ایک شہر میں 50,000 لوگوں کو باہر نکال کے پوری لائن لگا کے ان کو گولیوں سے بھون دیا گیا۔ ایک دن کے اندر 50,000 لوگ جو زار کے وفادار تھے انہوں نے زار پہ قبضہ کر لیا۔ جیسے ہی 1917 میں اکتوبر میں انہیں انقلاب آیا تو لینن نے پہلا خطبہ تھا کہ یہ جو جنگ ہو رہی ہے یہ بیسیکلی یہ مفادات کی جنگ ہے، اچھا، اور یہ کارپوریٹ مفادات کی جنگ ہے، سرمایہ داروں کی جنگ ہے، اور روس جو ہے وہ ایک انقلابی ہو گیا ہے، تو ہم اس جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ جیسے ہی وہ اس نے اپنی فورسز واپس بنائی، انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور کہا اب تو قسطنطنیہ ہمارا ہو گیا، لیکن اب قسطنطنیہ مسلمانوں کے پاس ہم نہیں رہنے دیں گے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ایک ان کا بہت لاڈلا آدمی تھا جس کا نام تھا کمال اتا ترک، یہ بیسیکلی اس کے والدین جو تھے، بزرگ جو تھے وہ یہودی تھے اور یہاں آ کے مسلمان ہو گئے تھے، ان کو کہتے ہیں دونمیا۔ دونمیا وہ ہوتے ہیں کہ جو اندر گھروں کے اندر سینگوگ رکھتے ہیں اور باہر جو ہے وہ مسلمان سیر کرتے ہیں۔ تو اس نے یہ ایک موومنٹ بنائی تھی ینگ ترک۔ آپ خود سوچیں کہ فرانس اور انگلینڈ کی فورسز جو پوری دنیا فتح کر رہی ہیں، جو آسٹرو ہنگیرین امپائر ختم کر رہی ہیں، جو خلافت عثمانیہ ختم کر رہی ہیں، وہ ایک ینگ ترک سے شکست کھا جاتی ہیں۔ اچھا، وہ بھی سائپرس کے علاقے میں، جہاں کہ خاص طور پہ یونان کا علاقہ۔ تو اس نے فتح کیا تو لوگوں نے بڑی تالیاں بجائیں کہ مصطفیٰ کمال پاشا۔ مجھے امی اب کبھی کبھی کہتی ہیں کہ ہم جب بچے ہوتے تھے تو ہم وہ گایا کرتے تھے مصطفیٰ کمال پاشا تیری اندور بلائیں، تو اس طرح کی یہاں بھی لوگ کہتے تھے کہ مصطفیٰ پتہ نہیں کیا بات ہے۔ تو جیسے یہ برسط اقتدار آیا ہے تو اس بندے نے جو تھا یہ وہاں پر اپنے ان کے ساتھ حکومت بنا لی، لیکن خلافت عثمانیہ کو اس نے قائم رکھا۔ لیکن برصغیر پاک و ہند میں جب خلافت عثمانیہ کی موومنٹ چلی ہے 1920 میں، تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو ایک مسلمان اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اور محمود الحسن صاحب کہتے ہیں کہ ہم جب موومنٹ میں جب گرفتار کر کے لے کے گئے تو وہاں پر تو کالا پانی، تو میں نے پوچھا اس سے، انگریز سے جو انچارج تھا، کہ تم ہمارے اس خلافت کے خلاف کیوں ہو؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک یونٹی ہے۔ ایک دفعہ خلیفہ نے کہا جہاد کی کال تو پورے مسلمان اکٹھے ہو جائیں، تو پھر اس کو کہا گیا کہ تم خلافت کو ختم کرو۔ تو اس نے 3 یہودیوں کو لے کے خلیفہ عبدالحمید کے دربار میں پہنچا اور اس نے جا کے اس کو کہا کہ آپ اتر جاؤ۔ اور آپ اندازہ کریں کہ اس وقت 1924 سے لے کے آپ ہم اسے بتا رہے تھے، اس نے حج منع کیا، اس نے اذان ترکی میں دی، اس نے لباس سارے کا سارا جو تھا ترکی شناخت، اسلامی شناخت مٹا دی۔ تو اصل مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت انہوں نے یہ کہا۔ اس کے بعد انقلاب آ گیا، 1917 سے لے کے 1992 تک روس ان کا مقصد پورا کرتا رہا، وہ اپنے لگا رہا روس یہ انقلاب، اور ان کو ایک مل گیا موقع مل گیا، سینڈ بیگ مل گیا، یہاں انقلاب آ رہا ہے یہاں مار دو، کیوبا کو مار دو، چلی کو مار دو، ویتنام کو مار دو، فلپین کو مار دو، اس کو مار دو، جہاں چاہ گولیاں چلاؤ، جہاں یہ کرو۔ انگولا کے اندر ان کو لیتھیم ملی ہوئی تھی، ان کو کہا انگولا میں کمیونسٹ انقلاب آ رہا ہے، انہوں نے مار مار ان کو حشر کر دیا، ساؤتھ افریقہ میں حشر کر دیا، افریقہ کے ملکوں میں حشر کر دیا، جہاں چاہا جس جگہ چاہ سیٹو سینٹو بنا یہ وہ سارا۔ تو 92 کے اندر جب وہ روس چلا گیا تو اس کے بعد روس کو انہوں نے اس لیول پہ لے کے آ گئے کہ ہر چیز موجود تھی، کارخانے چل رہے تھے، مطلب کھیت آباد تھے، ہر چیز موجود تھی، لیکن غربت آ گئی، تباہ برباد کر دیا، ان کو قرضہ لینا پڑ گیا۔ لیکن پھر پیوٹن کی جو ایک بہت بڑی بات یہ ہے کہ اس نے اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے اس کو روس کو مجبور کیا کہ تمہیں قرضہ تب دیں گے تم اپنے ان ملکوں کو آزاد کرو۔ تو اس نے سب سے پہلے تو مسلمان ریاستیں آزاد کی، ازبکستان، قازقستان، پھر کرغزستان، اس نے بالٹک کی ریاستیں آزاد کی، لٹویا، اسٹونیا، ایک اور بھی ہے، 3 ریاستیں بالٹک کی آزاد کی۔ پھر اس نے یوکرین اور وہ آزاد کی، یہ دوسری والی جو ہے کیا نام ہے، آذربائیجان، نہیں کرائمیا، یہ 3 آزاد۔ اچھا ہوا یہ کہ یوکرین میں بیسیکلی ساری رشین پاپولیشن ہے، پرو رشین پاپولیشن، کرائمیا میں تو ہے رشینز ہیں۔ تو ہوا یہ کہ انہوں نے ایک طریقہ کار کیا کہ وہاں پر ایک گورنمنٹ چل رہی تھی، اس کے خلاف پاپولر اپرائزنگ کرتے ہیں، پاپولر لیکن اپرائزنگ۔ یوکرین میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہودیوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہے، 75,000 یہودی ہیں۔ 75,000۔ آج کی ہیرٹس کی خبر یہ ہے کہ جس میں میں آ رہا تھا کہ اگر کب کو جنگ شروع ہوتی ہے تو شپ وہاں کھڑے کر دو تاکہ یہودیوں کو ایویکویٹ کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے جب 1917 میں انقلاب آیا تو سب سے زیادہ یہودی اسرائیل گئے تھے، اور اسرائیل جو ہے 1940 تک ایسے لگتا تھا روس میں ہے، کیونکہ سارے یہودی روسی بول رہے ہوتے تھے، اچھا، اتنے زیادہ روسی وہاں گئے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ وہاں پر یہ انہوں نے یوکرین سے ایک جو بندہ تھا نا اس کا پرائم منسٹر، وہ بھاگ گیا، فوج نے ایک اور یوکرین کا بندہ، پوری یورپ نے،
पूरे अमेरिका ने उस नॉन डेमोक्रेटिक आदमी को एक्सेप्ट कर दिया Support किया। लीडर मान लिया। रूस को पता चला तो क्रीमिया उन्होंने आज़ाद किया हुआ था, इन्होंने क्रीमिया पे जाके फौज उतार दी और क्रीमिया में जाके कहा कि अब रेफरेंडम कराओ। उन्होंने कहा हम वापस रूस में जाते हैं। अब रूस का एक और पलड़ा आ गया। 3 दिन पहले 4 दिन पहले की सैटेलाइट इमेजेस जब आए हैं कि रूस ने तकरीबन 1.5-2 लाख फौज जो है वो यूक्रेन के खाते पे खड़ी कर दी और उसने कहा कि हम उधर से यूक्रेन को ये इख्तियार दे दिया, जो उन्होंने बाइडेन वगैरह ने, कि तुम जब चाहो नेटो के अंदर शामिल हो जाओगे। जिस दिन वो नेटो में शामिल होगा, सामने बिल्कुल सामने वो शिपमेंट आएगी और वो तमाम तर मिसाइल वहाँ फिट हो जाएंगे, इनमें से न्यूक्लियर मिसाइल भी शामिल। रूस ये नहीं चाहता कि उसके दरवाजे के ऊपर ये चीज़ वहाँ पर खड़ी हो जाए। ये एक वॉर का मैदान है। दूसरा वॉर का मैदान जो है वो, जिसके बारे में एक आज से कुछ 8 दिन पहले एक बहुत मशहूर मैगजीन है फोर्स, उसके अंदर एक बाकायदा रिपोर्ट जो है उन्होंने शाया की है और उसके अंदर और बहुत सारे लोगों ने शाया की है कि चाइना के अंदर और पाकिस्तान के अंदर हुआ ये है कि 5 अगस्त का जो इक़दाम था कश्मीर को साथ मिलाने का, उसने एक ऐसी कैफियत पैदा कर ली है कि 70 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों बॉर्डर, लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान की और कश्मीर की और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसकी चाइना की और इंडिया की, दोनों गर्म हो जाए। ये कभी इकट्ठे नहीं हुए आज तक। वो होता था गर्म तो ये सर्द होता था, ये सर्द होता था वो। उसने ये कहा कि 2022 के अंदर सूरत हाल ये होनी है कि एक वहाँ पर मूवमेंट है अपना पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये बेसिकली है बेसिकली नागालैंड की NCSC है, ये है उसके नीचे वो जो इलाका है अरुणाचल प्रदेश, उसकी ये मूवमेंट है। इसके अंदर उन्होंने किया ये है कि इसको पहले तो एक्टिव नहीं करते थे, चीन की पॉलिसी ऐसी थी, इनको मार दिया था इन्होंने, एक बड़े लीडर को गिरफ्तार कर लिया था, 6-7 बंदे मारे थे, इंडिया काबू कर लिया था। आज से कोई 8-7-8 दिन पहले एक कर्नल और उसकी बीवी को उन्होंने एम्बुश किया जो उसका इंचार्ज था। अच्छा, ये 7 रियासतें हैं और ये सारी की सारी रियासतें जो हैं एक साथ मिली हुई हैं। इन सारों में कोई भी इंडिया बोलने वाला नहीं, बोलने वाला हिंदी बोलने वाले सारे उस तरह के हैं, वो जैसे चीनी होते हैं या बंगाली होते हैं, आसाम भी इसमें शामिल होती है 8वीं। ये सारे के सारे जो हैं वहाँ पर उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दिया और ख़तरा शुरू हुआ है। एक BBC की डॉक्यूमेंट्री परसों आई है, उसने ताओ एक विलेज है वहाँ गया, उसने कहा होलांग की छावनी में ऐसे लगता है कि इंडिया की तकरीबन 10% फौज वहां पहुंच चुकी हुई है। मूवमेंट नजर आई है, वो सारी रिपोर्ट भी हुई है। अब कल ये हुआ है कि उन्होंने वो आबशार जो थी, जिसको जोलन कहते हैं, जिनको जोशी तसर कहते हैं, उसको उन्होंने फतह कर लिया है PLA। अब चाइना इस वक्त लड़ रहा है प्रॉक्सी वॉर। ये पूरे के पूरी 7 रियासतें, एक छोटी सी पट्टी है जिसको कहते हैं सिलगरी कॉरिडोर। सिलगरी कॉरिडोर सिर्फ तकरीबन कोई 30 किलोमीटर के करीब का या 22 किलोमीटर का, एक तोप खड़ी हो जाए तो पूरा रास्ता बंद हो जाता है। तो चाइना चाहता है कि इसको कम से कम इसको काट दिया जाए। ये एक लाइन है जिसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन वो थे, इसने तिब्बत वालों के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट किया था मैकमोहन ने 1914 में, और वो एक लाइन बना दी थी। 2 लाइनें अंग्रेज ने बनाई थी, एक ड्यूरन लाइन, एक मैकमोहन लाइन। एक वहां पर जो पूरा इलाका था ना, जैसे आसाम वगैरह, इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न, जैसा ना नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो था, ठीक है, NWFP नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंस, इस तरह नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। अच्छा, तो ये वो नॉर्थ ईस्टर्न था, ये नॉर्थ वेस्टर्न। वो ईस्टर्न प्रोविंस में ये सारी रियासतें आती थी और जानबूझ के उसने अपनी उसकी वजह से उसने रखी हुई थी। असल मसला ये है कि अब किसी भी वक्त वो कहते ये हैं कि होगा क्या, होगा ये कि चाइना दोनों गर्म करना चाहता है। लद्दाख वाला यहाँ से शुरू होगा और वहाँ से वहाँ शुरू होगा, और इंडियन आर्मी जो है वो बट जाएगी दोनों हिस्सों, और दैट्स इम्पॉसिबल। और वो कहते ये हैं कि ये बर्फबारी के दौरान ही हो सकता है, क्योंकि चाइनीज़ जो हैं वो आदी हैं और इंडियन फौज। इसीलिए भारत ने पेशकश भी की है पाकिस्तान को, सियाचिन से विड्रा कर लो ताकि एक महाज हमारा थोड़ा सा कम हो जाए। चले नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म होता है। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे कुछ नए मौज़ूआत के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।